يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. رواه البخاري في صحيحه في کتاب الزکاة. معزز سامعین کرام، کل کے درس میں ہم نے بتلایا تھا کہ جو زکوٰۃ کا جو فریضہ ہے یہ پچھلی امتوں کے اوپر بھی فرض تھا، اور اس سلسلے میں جو دلائل قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں وہ تمام دلائل مختصر انداز میں ہم نے آپ کے سامنے رکھے. یاد رکھیے، جس طرح سے پچھلی امت کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے ویسے ہی اس امت کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جا بجا ارشاد فرمایا ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کئی حدیثیں ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ بالکل فرض ہے. جیسا کہ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 43 میں فرمایا وَآتُوا الزَّکَاۃَ، یعنی اے ایمان والو زکوٰۃ ادا کرو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مزمل آیت نمبر 20 میں بیان فرمایا وَآتُوا الزَّکَاۃَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنہ دو، یعنی اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. معزز سامعین کرام، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ التوبہ آیت نمبر 103 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرمایا خذ من اموالہم صدقہ، یعنی مسلمانوں کے مال میں سے آپ زکوٰۃ وصول کیجیے. اور اسی طرح سے سورۃ الانعام آیت نمبر 141 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، یعنی جب کھیتوں کی کٹائی ہو، فصل کی کٹائی ہو، اسی وقت اس کا زکوٰۃ دیا جائے. یعنی غلے کی کٹائی ہو رہی ہو یا پھل کو توڑ کر کے درخت پر سے اتارا جا رہا ہو، اسی وقت اس کا جو زکوٰۃ ہوتا ہے اس کو ادا کر دیا جائے. سامعین کرام، یہ قرآن کریم کے چند آیات تھے. اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اس کی کئی مثالیں ہیں. مثال کے طور پر دیکھیے، صحیح البخاری کتاب الزکاۃ باب وجوب الزکاۃ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف گورنر بنا کر کے بھیجا تو کہا کہ تم ایک اہل کتاب قوم کی طرف جا رہے ہو، لہٰذا سب سے پہلے جانے کے بعد وہاں پر ان کو کلمہ شہادت کی طرف دعوت دینا، یعنی ان کو کہنا کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اور یہ گواہی دیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میں اللہ کا رسول ہوں. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، اگر تمہاری یہ بات وہ مان لے تو ان کو بتلانا کہ دن اور رات میں 5 نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر فرض کیا ہے، یعنی اسلام اور ایمان قبول کرنے کے بعد. اور جب اس بات کو بھی وہ مان لے تو ان کو بتلانا، ان کو سمجھانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے مالوں میں سے صدقہ یعنی زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے. سامعین کرام، اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے جو صحیح البخاری کتاب الزکاۃ باب زکوٰۃ الغنم کی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو ایک پرچہ لکھ کر کے دیا جس میں زکوٰۃ کی پوری تفصیلات تھی، اور اس کے نیچے لکھا کہ یہ وہ فریضہ زکوٰۃ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر فرض کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے. سامعین کرام، اسی طرح سے ایک اور روایت ہے جو صحیح البخاری کتاب الزکاۃ باب وجوب الزکاۃ کی ہے کہ وفد عبد القیس کا یعنی عبد القیس ایک قبیلہ ہے، اس کا ایک وفد، ایک ڈیلیگیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ ربیعہ قبیلے کی ایک شاخ ہیں، ہم جہاں سے نکلتے ہیں اس رستے میں آپ تک پہنچنے کے لیے بیچ میں قبیلہ مضر ہے جو غیر مسلمین کا قبیلہ ہے، اور ہم لوگ صرف حرمت والے مہینے میں ہی نکل سکتے ہیں کیونکہ ان مہینوں میں راستہ بالکل پرامن ہوتا ہے، پرسکون ہوتا ہے. لہذا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی خدمت میں آئے ہیں، کچھ ایسی باتیں بتلا دیجئے جس پر ہم بھی عمل کریں
اور جو یہاں تک نہیں پہنچ پائے ہیں ان کو بتلا دیں، وہ بھی اس پر عمل کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ ہم تم کو 4 باتوں کے کرنے کا حکم دیتے ہیں اور 4 باتوں سے منع کرتے ہیں، اور جن 4 باتوں کے کرنے کا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں سے کہا کہ ہم تم کو حکم دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے اور اس کی وحدانیت کی شہادت دینے، اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تم کو نماز قائم کرنے کا حکم دیتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور مال غنیمت میں سے خمس ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے جو صحیح البخاری کتاب بدء الوحی کی ہے کہ ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو وہ قیصر روم جو ہرقل بادشاہ تھا، روم کا جو قیصر تھا، اس کے جب دربار میں گئے تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو کیا حکم دیتے ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ حکم دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنہا عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے بچو، اور اپنے آباء و اجداد کے شرکیہ باتوں کو چھوڑ دو، اور وہ ہم کو نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے، سچ بولنے، پرہیزگاری اختیار کرنے اور رشتہ داریوں کو جوڑنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح طور پر یہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں موجود ہے کہ آپ زکوٰۃ کو ادا کرنے کا حکم دیتے تھے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت ہے جو صحیح البخاری کتاب الایمان باب الزکاۃ من الاسلام کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نجد کے ایک آدمی آئے۔ صحابی کہتے ہیں کہ جب وہ آئے ان کے بال بکھرے ہوئے تھے اور ذرا ہم لوگ دور تھے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ذرا دور تھے، اور جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے تھے تو بھنبھناہٹ کی آواز آ رہی تھی، تو ہم لوگ ذرا قریب ہو گئے کہ سنیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا پوچھتے ہیں۔ تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں پوچھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم لوگ دن اور رات میں 5 نمازیں ادا کرو۔ کہا کہ اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے؟ کہا کہ اس کے علاوہ کچھ بھی فرض نہیں ہے، ہاں تم نوافل پڑھو تو اور بات ہے۔ اس کے بعد کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم لوگ رمضان کے روزے رکھو۔ کہا کہ کیا اس کے علاوہ کوئی فرض روزے نہیں ہے؟ کہا کہ اس کے علاوہ کوئی فرض روزے نہیں ہے، البتہ تم اگر نفلی روزہ رکھتے ہو تو اور بات ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا ذکر کیا اور کہا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ اسلام کے رکن میں سے ہے۔ کہا کہ اس کے علاوہ کوئی زکوٰۃ فرض نہیں ہے، کہا کہ اس کے علاوہ تم نفلی صدقہ کر سکتے ہو۔ تو ان تمام روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو زکوٰۃ ہے یہ مسلمانوں کے اوپر بالکل فرض ہے، اور یہ ایسا فریضہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بیعت لیتے، اور بیعت لے کر کے اس میں زکوٰۃ کے ادا کرنے کی بھی بیعت لیتے، جیسا کہ صحیح البخاری حدیث نمبر 1401 کی روایت ہے کہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لیا۔ بیعت کا مطلب ہوتا ہے کہ وعدہ، عہد کرنا، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے یہ عہد کرنا کہ ہم یہ سب کام کریں گے۔ تو اس میں سے نماز کو قائم کرنے کا عہد لیا، بیعت لیا، زکوٰۃ کو ادا کرنے کا بیعت لیا، اور ہر مسلمانوں کا بھلا چاہنے کے لیے بیعت لیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جس طرح سے نماز بالکل ضروری ہے، ہر مسلمان کا ایک مسلمان کے لیے بھلا چاہنا ضروری ہے، اسی طرح سے زکوٰۃ ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ یاد رکھیے، ایک آدمی اگر مسلمان ہے اور ایک عرصے تک اس کے اوپر زکوٰۃ فرض تھا لیکن اس کو معلوم نہیں تھا کہ زکوٰۃ اس کے اوپر فرض نہیں ہے، تو جیسے ہی معلوم ہو جتنے دنوں سے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے ہر سال کا زکوٰۃ اس کو نکالنا ہوگا۔ زکوٰۃ کی تفصیلات انشاءاللہ ہم بعد میں آپ کو بتلائیں گے، اس کے کچھ ایکسیپشنل جو پوائنٹس ہیں وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن ابھی ہم آپ کو بتلا دیں کہ اگر کوئی مسلمان ہو گیا ہے اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہے، اور کبھی کسی زمانے میں اس کو پتہ چلا کہ زکوٰۃ فرض ہے، تو پچھلے جتنے دنوں سے، جتنے سالوں سے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، ہر سال کا زکوٰۃ اس کو نکالنا پڑے گا۔ اس سلسلے میں سماحت الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے جو ان کے مجموع فتاوی کی کتاب کے اندر ہے، کہ انہوں نے کہا کہ اگر کسی مسلمان کو یہ علم نہیں ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے یا زکوٰۃ مسلمانوں پر فرض ہے، تو جب اس کو پتہ چلے گا اس کو پورے سال کا زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ اس کی ناجانکاری، اس کی جہالت سے
زکوٰۃ کا جو فریضہ ہے اس کے اوپر سے ساقط نہیں ہوگا، کیونکہ زکوٰۃ ایک ایسا رکن ہے جو اسلام کا ایک بڑا حصہ ہے۔ کسی بھی مسلمان پر یہ مخفی نہیں ہے کہ زکوٰۃ مسلمانوں پر فرض نہیں، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ لہٰذا جیسے ہی اس کو معلوم چلے تو اس کو فوراً سے بھی فوراً اپنے پچھلے تمام سالوں کے زکوٰۃ کو نکال دینا چاہیے، اور تاخیر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار بھی کرنا چاہیے۔ معزز سامعین کرام، زکوٰۃ کے تعلق سے بھی اور بھی باتیں ہیں جو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر میسر کیا تو ہم آپ کے سامنے ضرور بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔